تابوت سکینہ اور ہیکل سلیمانی یہودیوں کے لیے روح زمین پر انتہائی مقدس ترین چیزیں ہیں۔ تابوت سکینہ دراصل ایک صندوق کا نام ہے جس میں جلیل القدر پیغمبروں کے تبرکات اور آسمانی اشیاء رکھی گئی تھیں۔ تابوت سکینہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتا ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچا۔ اس صندوق میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک کے تبرکات محفوظ تھے۔ اسی تابوت سکینہ میں تورات کی وہ تختیاں بھی تھیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے سینا پہاڑ پر عطا کی۔ قصص الانبیاء میں درج ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی رہنمائی حضرت طالوت علیہ السلام کو دی گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت طالوت علیہ السلام کی صاحبزادی سے عقد کیا اور آپ علیہ السلام کے دل میں ہی اللہ تعالیٰ نے تابوت سکینہ کی حفاظت کا خیال ڈالا۔ آپ تابوت سکینہ کی حفاظت کے لیے ایک عمارت تعمیر کرنا چاہتے تھے مگر اپنی زندگی میں ایسا نہ کر سکے۔ آپ کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا بیڑا اٹھایا اور جنات کی مدد سے اس کی تعمیر شروع کی۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے آخری مراحل میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا تھا کہ آپ کی زندگی کا وقت پورا ہو چکا ہے، جلد آپ اس دار فانی سے کوچ کر جائیں گے۔ آپ علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ ان کے لیے شیشے کا ایک کمرہ تعمیر کریں۔ کمرے کی تعمیر مکمل ہونے پر آپ علیہ السلام اس میں چلے گئے اور اپنی لاٹھی کے سہارے کھڑے ہو گئے تاکہ موت واقع ہو جانے پر آپ کا جسم مبارک زمین پر نہ گرنے پائے اور جنات یہی سمجھتے رہیں کہ آپ زندہ ہیں اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر مکمل کریں۔ قرآن مجید میں اس واقعہ کا ذکر موجود ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہیکل سلیمانی کی تعمیر جنات نے مکمل کر لی تو اللہ کے حکم سے جس لاٹھی کے سہارے حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے تھے اسے دیمک نے کھا کر کھوکھلا کر دیا اور وہ آپ علیہ السلام کا بوجھ نہ سہ سکی اور آپ علیہ السلام جو موت واقع ہو جانے کے بعد اس کے سہارے کھڑے تھے گر گئے، جس سے جنات اور دیگر مخلوقات کو آپ علیہ السلام کی موت کا علم ہوا۔ ہیکل سلیمانی کے اندر ایک اور کمرہ نما عمارت بھی تعمیر کی گئی تھی جسے قدس کا نام دیا گیا تھا، جہاں ایک پردے کے پیچھے محراب تھا جس میں تابوت سکینہ کو رکھا گیا تھا۔ بنی اسرائیل کی مذہبی رہنماؤں میں یہ رواج تھا کہ وہ ہر سال ایک مقررہ تاریخ میں اپنی باری پر تنہا قدس میں پردے کے پیچھے اس محراب میں داخل ہو کر تابوت سکینہ اور اس میں موجود چیزوں کی صفائی کرتے تھے اور اس مقدس محراب میں عبادت اور دعائیں کرتے تھے۔ یہی وہ محراب ہے جہاں حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں نیک فرزند کی بڑھاپے میں خوشخبری دی تھی۔ بنی اسرائیل کے لیے یہ قبلہ کے طور پر مقرر کیا گیا تھا۔ یہ مسلمانوں کا بھی قبلہ اول رہا ہے اور پھر مدینہ میں مسجد قبلتین میں امامت کرواتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بذریعہ وحی حکم نازل کیا گیا تھا کہ آپ اپنا رخ کعبہ شریف کی طرف کر لیں۔ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ تابوت سکینہ ہیکل سلیمانی میں قدس کے اندر اہل بابل کے حملے تک محفوظ رہا۔ بعض روایات میں ہے اہل بابل اسے اپنے ساتھ لے گئے، جبکہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ اسے آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ اس واقعے کے بعد بنی اسرائیل نے ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کیا۔ کچھ عرصہ بعد رومیوں نے حملہ کر کے ہیکل سلیمانی کو آگ لگا دی۔ امت کے دوران رومیوں نے اس جگہ ایک عبادت گاہ بنائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب یروشلم فتح ہوا تو آپ خود یہاں تشریف لائے۔ آپ نے رومیوں کی تعمیر کردہ عبادت گاہ سے کچھ فاصلے پر دعا فرمائی۔ یہ ٹھیک وہی جگہ ہے جہاں مسجد اقصیٰ تعمیر کی گئی۔ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ جس جگہ مسجد اقصیٰ واقع ہے وہاں قدس اور ہیکل سلیمانی تھے۔ ہیکل سلیمانی کی ایک بار پھر تعمیر کے لیے ان کی کوششیں جاری ہیں اور مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے کی مذموم کوششیں بھی سامنے آتی رہیں۔ مقدس تبرکات کی تلاش کے نام پر مسجد اقصیٰ کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیا گیا ہے اور وہاں کئی سرنگیں بنا دی گئی ہیں۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جن پتھروں سے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی گئی تھی وہ اسی جگہ زمین میں دفن ہے
اور ان کی تلاش کے بعد دوبارہ سے ہیکل سلیمانی انہی پتھروں سے تعمیر کی جائے گی۔ مسلمان کے لیے یہ جگہ اس لیے مقدس ہے کہ یہ ان کا قبلہ اول ہونے کے ساتھ ساتھ مسجد اقصیٰ کا مقام بھی ہے، جہاں حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے موقع پر آسمان پر جانے سے پہلے مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء اور رسولوں کی امامت کروائی تھی۔ یہودی ہیکل کی ایک بچ جانے والی پسماندہ دیوار میں واقعہ دروازے کے متعلق عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ قیامت سے قبل ان کے آخری نبی اور بادشاہ کی واپسی کا راستہ ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جب اس دروازے سے ان کا بادشاہ نکلے گا تو اس کے پیچھے تمام مردے اٹھ کھڑے ہوں گے، جبکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق قیامت کے قریب دجال کا ظہور ہوگا اور تمام دنیا کے یہودی اس کی بادشاہت اور نبوت کو تسلیم کرتے ہوئے اس کے جھنڈے تلے جمع ہو جائیں گے۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔